السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر جمیع ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم آج کے اس پرفتن ماحول میں اپنی اولاد سے متعلق بہت پریشان ہیں، اور یہ ہماری پریشانی خود اپنی ایجاد کردہ ہے۔ خود ہم نے اس پریشانی کو اپنے سر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنے پیر پر آپ کڑھاڑی مارو۔ یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے میں چند باتیں آج کے اس پروگرام سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ جو اولاد کا تعلق ہے میاں اور بیوی سے، اور میاں اور بیوی میں سب سے اہم رول بیوی کا ہوتا ہے۔ اور جب بچی کا انتخاب ہوتا ہے تو انتخاب زوجیت کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیندار گھرانے کو تلاش کریں۔ جب دیندار گھرانہ تلاش کیا جاتا ہے تو وہ دیندار گھرانے کے دینی ماحول کے اثرات بچی پر ہوتے ہیں، اور وہ بچی کے اثرات آنے والی اولاد پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم جو اسلامی اعتبار سے آپ تک میسج پہنچانا چاہتے ہیں، جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے اہم اور ضروری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے وقت شیطان حائل ہو جاتا ہے، اور جب میاں اور بیوی دونوں اسلامی طور طریقے سے ہٹ کر ہوتے ہیں تو وہی اثرات آنے والی نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو دینی تعلیم میں جو اہم اور بنیادی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیاطین ما رزقتنا۔ اے اللہ، شیطان سے ہم دونوں کی حفاظت فرما، اور جو تو ہمیں اولاد عنایت فرمائے گا ان کی بھی حفاظت فرما۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، آپ دیکھیں۔ یہ دعا کر کے جب آپس میں تعلقات ہوتے ہیں تو اس دعا کی برکت سے اولاد بھی صالح پیدا ہوتی ہے۔ جب اولاد صالح پیدا ہوگی تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر اولاد کے کان میں اذان دینا، اور اذان دینے پر اہم اور ضروری اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ کسی قابل، لائق اور بزرگ آدمی سے کان میں اذان اور اقامت دلائی جائے۔ پھر اس کے بعد شہد چٹانا، پھر اس کے بعد اس کا نام اچھا رکھنا۔ نام کے تعلق سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہماری قوم لیٹسٹ نام کے چکر میں کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں۔ گوگل پہ گئے، اپنے آپ سے نام ریسرچ کرے اور کچھ بھی ایک نام پکار دے۔ نام ایک تو جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے، دوسرا یہ کہ وہی نام کل میدان قیامت میں پکارا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ تم میدان قیامت میں اپنے باپ داداؤں کے نام سے پکارے جاؤ گے، فاحسنوا اسماءکم، تو لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ حدیث شریف میں اتنا پیارا جملہ ہے کہ فاحسنوا، تم نام جب رکھیں گے تو اس کا حسن دیکھو۔ حسن کا مطلب
اس نام میں معنوی حسن بھی ہو اور پھر اس کے ظاہری حسن کو بھی دیکھا جائے، یعنی وہ نام بچے کی روحانیت میں بھی ترقی کا سبب بنے اور جسمانیت کو بھی شیاطین اور جنات کے حملوں سے محفوظ رکھنے والا ہو، اور اسی طریقے سے اس کا عقیقے کا اہتمام کرے۔ آج پوری قوم، ایک زمانے میں عقیقہ بہت ہی ضروری اور اس پر اجرت کی جاتی تھی، لیکن آج عقیقہ جیسی سنت کو بالکل ایک نئی کے برابر ماحول ہو گیا اور اس کی طرف پوری امت غفلت برت رہی ہے۔ عقیقہ جب تک نہیں ہوتا تب تک بچہ، ایک معنی میں یوں سمجھیے کہ بچہ غیر محفوظ ہے۔ عقیقہ جب ہو جاتا ہے تو شیطانی اور یہ ساری بلاؤں سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایمانی تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہے، فکری تربیت ہے، جسمانی تربیت ہے، اور جب بولنے لگے تو سب سے پہلے حدیث شریف میں ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ، اس کو تم بولنے لگاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جب بولنے لگے بچہ تو پھر اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں، ہمارے بزرگان دین سے منقول ہے، حضور سید سرکار بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے بسم اللہ شریف کا اہتمام کیا تھا، تو آج بھی قوم میں یہ رائج ہے کہ 4 مہینے اور اس کے قریب ان دنوں میں بسم اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بسم اللہ کا بھی اہتمام کریں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، حضرت ہمارے دکن کے مشہور بزرگ حضور سید سرکار محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بسم اللہ شریف کی جب بات آئی تو وقت کے کامل ولی حضرت سید سرکار عاقبت شاہ رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ پڑھائی تھی، اور عاقبت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے بزرگ تھے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقبت شاہ اب دکن سے مدینہ چلے آؤ۔ وہ بزرگ اپنے آخری ایام میں مدینہ شریف شفٹ ہو گئے تھے، تو ویسے کامل ولی حضرت سید سرکار محدث دکن کی بسم اللہ کا آغاز فرمائے تھے۔ تو اسی لیے ہم پوری قوم سے، پوری امت مسلمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنی تربیت اولاد میں شامل کریں، تو انشاءاللہ ہماری اولاد باصلاحیت دیندار ہو کر دنیا میں اسلام کا اور خود خاندان کا نام روشن کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کے اولادوں کو نیک ہدایت عطا فرما اور آنے والی نسلوں میں دین کو باقی فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر